تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کی دوسری شب، دوسری مبارک رات گئے، اور آج آپ دوسرے پارے کا کچھ خلاصہ سماعت کریں گے۔ اول تاخیر نیت کیجئے اس پروگرام میں بھی ساتھ شامل رہیں، اور رمضان شریف کی جیسے ہی تاریخیں بدلتی رہیں گی، انشاءاللہ اسی حساب سے اور مناسبت سے قرآن پاک کے اسی پارے کا خلاصہ کچھ بیان کیا جائے گا، یعنی جس دن جو تاریخ وہی قرآن کا پارہ انشاءاللہ خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ سلسلے میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ تعارف بیان کیا تھا، اور دوسرے پارے میں ہی چونکہ سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے۔ سورۃ البقرہ وہ مبارک سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے، اور یوں بھی اس کے اندر چونکہ سب سے وہ بڑی عظمت والی آیت بھی، آیت الکرسی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں ابتدا سے ہی تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان بھی فرمایا، اور اہل کتاب وغیرہ جو مسلمانوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلے کی تحویل کے حوالے سے وہ اعتراض کریں گے، اللہ نے پہلے سے ہی ان کا جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ اسی پارے کے اندر ایمان والوں کو صبر کی تلقین فرمائی گئی، صبر اور مختلف طرح کی آزمائشیں بھی بتائی گئیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آزماتا ہے، اور جو صبر کر لیتے ہیں وہ بڑی شانوں والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں۔ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا بیان ہوا۔ یہی وہ مبارک پارہ ہے جس کے اندر روزوں کی فرضیت اسی دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ روزے رکھنا، روزوں کی فرضیت، روزوں میں اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، یا کسی وجہ سے بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے بھی احکامات بیان ہوئے۔ حج کے حوالے سے، حج کے مہینوں کے حوالے سے وہ بھی اس پارے کے اندر دوسرے پارے میں اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے جا کر طلاق کے حوالے سے بھی کچھ احکامات اسی دوسرے پارے میں بیان ہوئے ہیں، اور طلاق کے بعد ہونے والی عدتیں، یعنی عورتوں کی جو عدتیں ہیں ان کا بھی بیان اسی دوسرے پارے میں موجود ہے۔ تو کچھ انشاءاللہ خلاصتاً ہم عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے گئے تو آپ 16 یا 17 مہینے آپ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی حضور علیہ السلام کے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ قبلہ کیوں یہ تمنا ہوئی پیدا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، تو اس لیے آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ابتداً آپ مدینہ منورہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ اہل کتاب کے ساتھ ایک طرح کی یہ موافقت بھی ہو جائے اور وہ بھی ایمان کی طرف راغب ہو جائے۔ لیکن جب وہ اپنی ہاتھ درمی پہ رہے اور وہ ایمان نہ لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی دل میں یہ ایک تمنا تھی، اور کیسی تمنا، سبحان اللہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنا چہرہ مبارک آپ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تم چاہتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو، سبحان اللہ۔ اے محبوب، جس میں تمہاری خوشی ہے ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف آپ پھیر لیجیے۔ عین نماز میں
نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ دیا اور آپ نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ یوں یہ نماز ہوئی، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے ہمیں خانہ کعبہ عطا فرمایا، مسجد حرام، اور یہ قبلہ عطا فرمایا، اور یہ بھی حضور کی خواہش تھی، حضور کی خواہش تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سے قدسی میں ہے، کلکم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، ساری مخلوق وہ میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمنا پر یہ قبلہ تبدیل ہوا، اور جب آپ نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی، پھر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور اللہ پاک نے دوسرے پارے کا آغاز ہی ان کے اعتراض کے جواب دیتے ہوئے کیا۔ فرمایا ان قریب اب بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ پہلی بات تو یہ یہودیوں کے حوالے سے، جب انہوں نے اعتراض کیا کہ اب کیا ہوا، پہلے ادھر ہماری طرف ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب کیوں انہوں نے یہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے فرما دیا بے وقوف لوگ سوال کریں گے، اور اللہ نے پہلے ہی انہیں جواب ارشاد فرما دیا۔ دوسرا قول یہ بھی فرمائے گا، یہ آیت مشرکین مکہ کے حوالے سے، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی نے اب اپنا قبلہ چینج کر لیا ہے، وہ خود ہی اپنے دین کے حوالے سے شاید تردد میں ہیں، تو انہوں نے مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے دین کی طرف بھی واپس آ جائیں۔ یعنی وہ آپس میں خوش فہمیوں میں یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بھی فرما دیا کہ بے وقوف احمقانہ یہ باتیں اور احمقانہ گفتگو ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حوالے سے بھی ہے۔ منافقین جو زبان سے تو اپنے آپ کا ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے مگر دل سے ایمان والا نہیں ہے، تو وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں۔ تو وہ منافقین جنہوں نے اس پر مذاق اڑایا قبلے کی تبدیلی پر، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سب کے حوالے سے، مشرکین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی اور یہود کے لیے بھی، کیونکہ یہ تینوں وہ تھے کہ جو تحویل قبلہ، قبلے کے اس تبدیل ہونے پر، قبلے کی طرف منہ کرنے پر ان کو اعتراض تھا، اور ان سب کے جواب اللہ نے ارشاد فرما دیے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے رکوع پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ تین اعتبار سے۔ ایک ذکر وہ ہے جو زبانی طور پر، زبان سے تسبیح، تحمید، تقدیس، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زبان سے ہم کلمات ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ زبان سے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یہ زبان سے ذکر ہے۔ آگے یہ دوسرا ذکر ہے قلبی طور پر ذکر۔ قلبی ذکر اللہ یہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی عظیم قدرت اور ان کے دلائل کے اندر غور کرنا، یہ بھی جو تفکر اور غور ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہے، اور یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ذکر ہے بدن کا ذکر، اعضائے بدن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت والے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ تین طرح کے ذکر ہیں۔ آدمی زبان سے بھی ذکر کرتا رہے، دل سے بھی کرتا رہے، رب کی کبریائی اور شانوں کو یاد کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے ان تمام اعضاء کو جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، کان، سب کچھ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور امانتیں ہیں کہ ہم اللہ کے ہی اطاعت والے کاموں میں، فرما برداری والے کاموں میں ان کو استعمال کریں، گناہ والے کاموں میں ہمارے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے کسی طرح کا بھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اور بالخصوص رمضان شریف کے مہینے میں
کہ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی بیان فرمائی اور ساتھ مقصد بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی جب آدمی یعنی تقوی کا جو حصول ہے، روزے کی بیسک تعریف تو یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حق زوجیت کے معاملات سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ فقہی روزہ، ایک عام عوام کا روزہ، اور پھر ایک اس سے بڑھ کر آگے کہ اپنے آپ کو تمام گناہ کے کاموں سے بھی روکنا، اعضاء کے ذریعے سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، نہ غیبت ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ چگلی ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ آنکھوں سے کوئی برائی دیکھیں، نہ کانوں سے کوئی برائی سنیں، نہ فلمیں، نہ ڈرامے، نہ ایسی فضولیات میں اپنا وقت برباد کریں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارے اعضاء کا بھی روزہ ہے گویا کہ، اور یہ خاص اللہ کے جو پیارے بندے ان کے روزوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آدمی روزہ رکھے اور وہ گناہ کے کاموں سے باز نہ آئے۔ تو یہ تو حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کی، وہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی، یہ اللہ کو کوئی حاجت اس کی نہیں۔ تو یوں ناظرین کرام جب آدمی اس انداز سے روزہ رکھے گا تو جو لعلکم تتقون کا مقصد ہے اس مقصد میں بھی کامیابی پا لے گا، یعنی آدمی سیرت کے اعتبار سے بھی اچھا ہو جائے گا، کردار کے اعتبار سے بھی اچھا ہو جائے گا، گفتار کے اعتبار سے بھی اچھا ہو جائے گا۔ روزہ کئی چیزوں کی اصلاح اور بہتری کر دیتا ہے۔ روزے سے ہمیں جہاں طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، روحانی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لہذا اپنی روح کو بھی روزے کے ذریعے سے وہ تقویت پہنچائیں، جسمانی تقویت بھی پہنچائیں۔ جی ہاں، فرما دیا ہے روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفتی احمد یار خانمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرے، جب اس زمین پر رہ کر اللہ کو یاد کرے گا تو جب اس زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اسے یاد فرمائے گا، یعنی اپنی رحمت سے اسے یاد فرمائے گا۔ تم آسانیوں میں اللہ کو یاد کرو، جب تمہارے اوپر مشکل وقت آئے گا اللہ تمہیں یاد فرمائے گا، یعنی تمہاری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ تم آج دنیا میں اللہ کو یاد کرو، اللہ آخرت میں تمہیں یاد فرمائے گا، یعنی دنیا میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، آخرت میں اللہ تم پر اپنے انعام فرماتا رہے گا۔ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کر کے اللہ کو یاد کرو، رب تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر کے تمہیں یاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آدمی جتنا اللہ کو یاد کرتا رہے گا اللہ اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو صبر ہے ناظرین کرام، ایسی چیز سے روکنا کہ جس کا عقل بھی اور شریعت بھی تقاضا کرتی کہ اس سے رکنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ بعض اوقات تو آدمی کو جسمانی مشقت ہے جس پر صبر کرنا ہوتا ہے، بیماری آئی یا کوئی اور تکلیف پہنچی، یہ صبر یعنی اپنے آپ کو شور مچانے سے، وویلا کرنے سے آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ اور ایک ہے کہ طبعی طور پر جو خواہشات ہیں تو آدمی ان خواہشات اور ان خواہشات کے جو تقاضے ایسے سے پیدا ہو جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر بہت قابل تعریف ہے، یہ صبر بہت قابل۔ بیماری، مشکل، مصیبت، انتقال، ایسے موقع پر بھی صبر کرنا اور اللہ کی حمد کرنا۔ جی ہاں، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، وہ بندہ حمد کرتا ہے اللہ کی، اس حالت میں بھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیرے لیے تعریف ہے، صبر کر لیتا ہے۔ اور صبر ہوتا ہی صدمہ اولا کے وقت ہے، صبر وہی کہلاتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ میرے بندے نے کیا کہا؟ یا اللہ تیری تعریف ہی کی۔ اللہ فرماتا ہے اس میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ مصیبتوں پر اور انتقال کے مواقع پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آزمائشوں اور صبر کے اوپر
قرآن میں اللہ فرماتا ہے اسی پارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین کرام، مختلف انداز سے اللہ نے خود فرما دیا کہ ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، بھوک ہے، مال کی کمی ہے، جان کی کمی ہے، اللہ آزمائے گا، اللہ آزمائے گا۔ اور جو صبر کر لیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب کوئی انہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے، یعنی جو کچھ ہمارا ہے وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں ناظرین، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی آ جائے، ہماری زبان پر یہ کلمات آنے چاہیے۔ ایک بار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے یہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور اس میں اجر ہے۔ یعنی یہ کلمات پڑھنا، تو ہم بھی لائٹ چلی جائے، گاڑی کا کوئی پرابلم ہو جائے، کہیں اور ہو، زبان سے ادھر ادھر کے کلمات نہ نکالیں، یہ کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا جو حلال ہے تمہارے لیے وہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اور حلال ہی کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جی ہاں، فرمایا شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ کھلا تمہارا دشمن ہے، لیکن کھاؤ تم کیا؟ وہ حلال۔ مشرکین نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ہی حرام کر دی تھی، یہ حرام یہ حرام، تو اللہ پاک نے فرمایا جو زمین سے پیدا ہو رہا ہے یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، اسے کھاؤ۔ تو حلال اور طیب رزق سے مراد ایک چیز حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، یعنی حلال تو ہے لیکن طیب طریقے سے نہیں۔ مثال کے طور پر بکرا ہے، حلال نہیں، اب یہ ذبح کر دیا گوشت اس کا حلال، لیکن اگر حاصل ہی ایسے ذریعے سے کیا، چوری غصب کسی اور طرح، تو ہے حلال چیز حلال ہے مگر ذریعہ وہ حرام ہوا۔ تو طیب ہمیں کھانے کا کہا گیا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، جو چیز بھی حلال اور اس کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، میری ہر دعا قبول کرے، اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سعد، اپنی خوراک کو پاکیزہ کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اپنے کھانے پینے کو، خوراک کو پاکیزہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی کھانے پینے خوراک کا تعلق یہ تقوی کے حصول کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادات کی قبولیت کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا خوراک پاکیزہ کرو۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے انہیں فرمایا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا،
اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ الامان الحفیظ، اپنی خوراک کو پاکیزہ کرنا، اپنی کمائی کو حلال کرنا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کو بھی کھلایا پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے تو بھی حلال حلال۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کوئی قبول فرماتا ہے، پاک کوئی قبول فرماتا ہے۔ ہمیں حج، عمرہ، نیکیاں، سب ان چیزوں میں مال کا بڑا عمل دخل ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور طویل سفر کر کے آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اس کا کھانا پینا پہننا غذا سب حرام، فأنا یستجاب لذالک، اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو حلال طیب کھانے کا یہ اپنا معمول بنانا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور حرام ذریعہ آمدنی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے اللہ پاک نے کئی طرح کی نیکیوں کا ذکر فرمایا۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی یہ نہیں، بلکہ اصل نیکی وہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، پیغمبروں پر ایمان لائے۔ پہلے تو ایمانیات والی چیزوں کو بیان کر دیا، ایمان درست ہوگا اعمال درست ہوں گے۔ ایمان درست نہیں، عمل کتنا بھی اچھا ہو اس کا قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایمان سب سے مقدم ہے، ایمان سب سے مقدم۔ اس لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کے مزاج کو دیکھیے اور یہ قرآن پڑھتے جائیے آپ جگہ بجگہ، جو ایمان لائے اور نیک عمل، جو ایمان لائے اور نیک عمل، تو ایمان یہ سب سے مقدم ہے۔ کئی لوگ ایمان کو ثانوی حیثیت اور دیگر کوئی چیز کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں انسانیت بہت بڑی چیز ہے، انسانیت کے نام پر میں یہ کرتا ہوں، انسانیت کے نام پر سب کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں ایسوں سے کہوں گا کہ انسانیت کا درس ہی وہ ایمان سے ملا ہے، اسلام سے ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ملا ہے۔ تو جب تک ایمان درست نہیں ہوگا تو آگے کوئی طرح کے بھی نیک اعمال وہ قبول نہیں ہوں گے۔ نیک اعمال ان کی قبولیت کی شرط ہی ایمان کی درستگی اور ایمان والا ہونا، ایمان والا ہونا۔ تو فرمایا یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینے سے یہ نیکی نہیں، اصل نیکی اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے کچھ نیکیوں کو بیان فرمایا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ آج کا دور تو وہ غلام والا نہیں ہے، لیکن دیگر یہ ساری چیزیں اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، یہ اور کئی طرح کے ایسے لوگ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو خلاصی دینے کے لیے، ان کو قرضوں سے نکالنے کے لیے آپ یہ مال خرچ کریں، آپ یہ مال خرچ کریں، اللہ کی محبت میں یہ مال خرچ کریں۔ اور ایمان والے ہیں، اسی پارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت کرتے، ایمان والے کرتے۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ نے ایمان والوں کو یہ وصف بیان کیا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو وہ کھلاتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اور کھلا کر یہ بولتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تھینک یو نہیں چاہیے، شکرانہ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں تمہیں ہم نے یہ کھلایا۔ ایسا جذبہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ اصل نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔
اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، عہد پورا کرنے والے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک یہ سارے اوصاف ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ آگے خرچ کرنا، نماز، وعدے پورے کرنا، سچے وعدے کرنا، امانتیں ہیں تو ان کے اندر خیانتیں نہ کرنا، یہ سارے نیکی والے کام پھر اپناتے رہیں۔ اللہ ایمان پر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان نیک کاموں پر بھی ثابت قدمی ہمیں عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پر میں نے کچھ دیر قبل وہ گفتگو کی ہے۔ یہاں اتنا عرض کروں کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کو مختلف انداز سے، یعنی احکام مختلف تھے، روزے ان کے ہاں کتنے تھے، کتنی فرضیت تھی، لیکن روزے کی عبادت تھی۔ مسلمانوں کے لیے 2 ہجری 10 شعبان المعظم، 2 ہجری 10 شعبان المعظم میں باقاعدہ روزوں کی یہ فرضیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں ناظرین کرام، آج دوسری شب، یعنی گنتی کے چند دن، اور یہ گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص مسافر شرعی ہو، سفر شرعی پر جا رہا ہو، اور اس کا صبح صادق یہ یعنی روزے کے سحری کا اختتامی وقت ہی اسے سفر کے اندر مل رہا ہے، تو یہ ایسوں کے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے کہ وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد جا رہے ہیں، اگر وہ ترک کرنا چاہیں تو پھر بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے، لیکن رکھ لیتے ہیں۔ آج کے دور کے سفری سہولیات بھی زیادہ ہے، تکلیفیں مشقتیں کم ہیں، تو اگر رکھ ہی لیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ البتہ وہ لوگ جو دن میں کسی سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے، مطلب سحری کا وقت بالفعل کراچی میں ہے، پاکستان میں سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب انہوں نے فجر کی نماز کے بعد کہیں جانا ہے، یا انہوں نے دن میں 10 بجے کہیں جانا ہے، تو اب انہیں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہیں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی روزے کی رخصت کے حوالے سے احکامات ہیں، لیکن محض یہ نہیں کہ تھوڑی بہت کوئی بخار ہے، تھوڑا بہت مرض ہے اور اسی سے خود ہی وہ یہ فیصلہ کرے، اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ باقاعدہ کسی مفتی صاحب سے ان مرض کے حوالے سے ڈیٹیل بتا کر یہ مشورہ بھی کر لے۔ اس میں کسی ایسے طبیب حاذق، کسی اچھے ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر یا طبیب کے حوالے سے، یا اپنے خود تجربہ ہے کہ جس سے مرض بڑھتا ہے یا ایسی سخت تکلیف اور اذیت میں یہ مریض آ جاتا ہے، تو یوں بھی ان کے لیے رمضان کے دنوں میں وہ رخصت ہوتی ہے کہ اس کے بعد ان کی قضا کر لیں۔ بہت سے لوگ مریضوں کا فدیہ دے رہے ہوتے ہیں، مریضوں کے فدیہ دینے کی یوں اجازت نہیں، ان کے لیے قضا کا ہی حکم موجود ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں یا امید سے عورتیں ہیں، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر انہیں یا بچے کو جان کو خطرہ ہو تو ان کے لیے بھی روزہ ترک کرنے کی رخصتیں موجود ہیں، اور بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ اور بھی اس میں کئی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ فقہی احکامات
موجود ہیں، اس کے لیے ضرور دارالتاہل سنت سے آپ رابطہ کیجئے۔ دارالتاہل سنت کے فون نمبرز وہ آن ہوتے ہیں، ان پر بھی آپ رمضان کے دنوں میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، دوسرے پارے کا کچھ خلاصہ اور چند ہی آیات پر یہ درس ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ کل تیسرے پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے میرا اور آپ کا سینہ روشن فرمائے، منور فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔